بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین و امام الغر المحجلین وقرۃ عیون السائرین الصادقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے علم العارفین، استاذ السائرین، محدث، محقق، فقیہ، متکلم، صوفی امام ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی بصری بغدادی رحمہ اللہ، متوفی 243 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، ائمہ امت نے انہیں بڑے والہانہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ بالخصوص صوفیہ صافیہ کے تو وہ سرخیل ہیں۔ جتنے بھی آپ کے بعد آنے والے صوفیہ صافیہ ہیں، سب پہ آپ کی گہری چھاپ ہے، سب نے ہی آپ کا بڑے ہی اچھے انداز میں ذکر خیر کیا ہے اور آپ کو دین کے پیشواؤں کے اندر شمار کیا ہے۔ آپ امام القاسم قشیری رحمہ اللہ کی رسالۃ القشیریہ اٹھائیے، داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی، داتا گنج بخش رحمہ اللہ ان کی کتاب کشف المحجوب اٹھائیے، اسی طرح آپ قاضی ابن العربی مالکی کی کتابیں اٹھائیے، یا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی روح القدس اٹھائیے، یا آپ علامہ کلابازی کی کتاب اٹھائیے التعارف لمذہب اہل التصوف، یا التعارف لمذہب التصوف، دونوں طرح کے ناموں سے مشہور ہے۔ اسی طرح آپ دیگر ائمہ کی، امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ، ان کی احیاء علوم الدین اٹھائیے، یا المنقذ من الدلال اٹھائیے، یا ان کے بعد آنے والے جتنے صوفیہ ہیں اللمہ اٹھائیے، امام طوسی کی اللمہ ہے، یا ان کے بعد آنے والے جو صوفیہ ہیں۔ الغرض آپ کے بعد جتنے بھی صوفیہ صافیہ آئے ہیں اور انہوں نے اگر کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے کتابوں کے اندر آپ کا ذکر خیر بڑے ہی اچھے انداز میں کیا ہے، آپ کو دین کے پیشواؤں کے اندر شمار کیا ہے۔ اور صرف صوفیہ صافیہ نہیں بلکہ محدثین اور فقہا، ان طبقوں کے اندر بھی آپ کو قبول حاصل تھا، انہوں نے بھی آپ کی تعریف و توصیف کی اپنی کتابوں کے اندر۔ خطیب بغدادی کی کتابیں اٹھائیے، یا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائیے، یا حافظ مزی کی کتاب دیکھیے، یا حافظ ابن حجر اسقلانی کی دیکھیے، یا حافظ شمس الدین ذابی رحمہ اللہ کو پڑھیے، یا حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کو پڑھیں، یا آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کو پڑھیں، یا امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو پڑھیں، یا امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو پڑھیں، یا قاضی ابن العربی مالکی رحمہ اللہ کو پڑھیں، یا دیگر اور جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں۔ یہ چند نام میں نے بطور مثال ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابو نعیم ہیں، یہ چند نام بطور مثال ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی ائمہ ہیں جنہوں نے امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی تعریف و توصیف کی ہے، بلکہ کئی نے تو ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اس پہ وہ محاورہ صادق آتا ہے کہ وہ آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے، یعنی ان کی زبان تر ہے۔ زبان تر یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی بہت زیادہ کسی کی تعریف کرے تو کہتے ہیں یہ رطب اللسان ہے اس کی تعریف میں، یعنی ان کی زبان تر ہے ان کے ذکر سے، ان کی تعریف سے، ان کی توصیف سے، ان کی اپریسیشن سے۔ اور بعض محدثین نے جو امام حارث محاسبی رحمہ اللہ پہ کلام کیا ہے یا ان پہ کچھ اعتراض کیا ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی ائمہ نے باقاعدہ تصریح کر رکھی ہے کہ وہ منہج کے اختلاف کے سبب ہے، کیونکہ بعض محدثین وہ ہیں کہ ان کی متکلمین کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ علم الکلام الگ علم اور فن ہے، علوم الحدیث الگ علم ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے کہ کوئی ایک فن کا ماہر ہوتا ہے تو جو ایک خاص ایک ہی فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کی عام طور پر اسی کے بارے میں اچھی رائے ہوتی ہے جو ان کے اس فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ اگر ان کے اس فن میں انہی جیسی مہارت نہ رکھتا ہو یا کسی دوسرے فن کے اندر بھی اشتغال رکھتا ہو تو بعض اوقات اس منہج کے اختلاف کے سبب جو ہے دوسرے کی تعریف نہیں کی جاتی یا دوسرے پر اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ ائمہ نے تصریح کر رکھی ہے کہ بعض محدثین نے جو امام حارث محاسبی رحمہ اللہ پر کلام کیا ہے تو وہ اسی قبیل سے ہے، یعنی اس کلام کو تسلیم نہیں کیا گیا، وہ منہج کے اختلاف کے سبب ہے۔ تو جو منہج کے اختلاف کے سبب کلام ہوتا ہے، چونکہ اس کے پیچھے مضبوط دلیل قائم نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کلام کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے۔ تو امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کو کئی محدثین نے تسلیم کیا، اور خود جن بعض محدثین سے کلام منقول ہے انہی سے تعریف و توصیف بھی منقول ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جہاں یہ بات منقول ہے کہ امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی کتب کی طرف وہ زیادہ اعتنا نہیں کرتے تھے، تو وہیں ان سے تعریف و توصیف بھی منقول ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ میں نے ان کی مثل بندے نہیں دیکھے، ان جیسے لوگ نہیں دیکھے۔
تو یعنی تعریف بھی موجود ہے۔ تو امام حارث محاسبی رحمہ اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، علوم الحدیث کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، فقہ کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، تصوف کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، اور بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سید الطائفہ جن کا لقب ہے، یعنی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ، انہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ طائفہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اور مقصود کیا ہے؟ سید طائفت صوفیہ، یعنی گروہ صوفیہ کے سردار، امام الفریقین بھی کہا جاتا ہے حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو۔ حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ شاگرد رشید ہیں امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کے۔ اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام، ان پہ گہری چھاپ ہے امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی، اور آپ کی کئی کتابوں کے مضامین کو انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر ایز اٹ از لے لیا ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ المحاسبی حبر الامہ فی علم المعاملہ، وہ کہتے ہیں محاسبی حبر الامہ ہیں، اس امت کے بڑے عالم ہیں۔ حبر بڑے عالم کو کہتے ہیں، حبر الامہ فی علم المعاملہ، علم معاملہ میں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اور خلق کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس علم کو، یعنی تصوف کا علم، اس علم کے اندر، علم معاملہ کے اندر محاسبی اس امت کے بڑے عالم ہیں۔ وَلَهُ السَّبْقُ عَلَى جَمِيعِ الْبَاحِثِينَ عَنْ عُیُوبِ النَّفْسِ وَآفَاتِ الْأَعْمَالِ وَأَغْوَارِ الْعِبَادَاتِ، اور ان کو سبقت حاصل ہے ان تمام علماء پر کہ جنہوں نے تفتیش کی ہے، تحقیق کی ہے اور کلام کیا ہے کس بارے میں؟ نفس کے عیوب کے بارے میں، یا اعمال کی آفات کے بارے میں، یا عبادت کی گہرائیوں کے بارے میں۔ یعنی جن لوگوں نے تصوف کے متعلق کلام کیا ہے، منجیات اور مہلکات سے متعلق کلام کیا ہے، ان سب کلام کرنے والوں پر سبقت حاصل ہے امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کو۔ کلامہ جدیر بأن یحکى علی وجہہ، اور ان کا کلام اس لائق ہے کہ اسے ایز اٹ از نقل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ان کا کلام کئی جگہوں پر نام لے کے نقل کیا، اور بعض جگہوں پر بغیر نام لیے ان کی افکار اور آراء کو نقل کیا ہے تائید کے طور پر۔ تو امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کا یہ مرتبہ ہے۔ امام ابو منصور تمیمی رحمہ اللہ ان کے لیے کہتے ہیں امام المسلمین فی الفقہ والاصول والتصوف والحدیث والکلامی، یہ مسلمانوں کے امام ہیں امام حارث محاسبی رحمہ اللہ، فقہ میں بھی، اصول کے اندر بھی، تصوف کے اندر بھی، حدیث میں بھی، کلام میں بھی۔ کتبہ فی ہذہ العلوم اصول من یصنف فیہا، ان کی کتابیں ان علوم کے اندر اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں اپنے بعد آنے والے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان علوم میں تصنیف کیے۔ یعنی ان علوم کے اندر، اور بالخصوص تصوف کے اندر، جو سب سے پہلی کتاب جس کو باضابطہ کہا جاتا ہے وہ امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی ہی الرعایہ لحقوق اللہ کو کہا جاتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں والمحاسبی من ائمۃ الحدیث والکلام، کہ امام حارث محاسبی رحمہ اللہ علم الکلام اور علم الحدیث کے بڑے ائمہ میں سے ایک تھے۔ اس طرح قاضی ابن العربی مالکی رحمہ اللہ نے کہا عالمنا و کبیرنا، ہمارے عالم اور ہمارے بڑے، یعنی ہمارے بزرگ۔ اس طرح استاد ابو عبداللہ بن خفیف نے کہا، اور امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے رسالۃ القشیریہ میں ان کا یہ قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیوخ میں سے 5 حضرات وہ ہیں کہ ان کی اقتداء کرو، باقی جو شیوخ ہیں ان کے احوال تسلیم کرو اور ان کے احوال کو ان کے سپرد کر دو، لیکن جو اقتداء کرنی ہے، یعنی جن کو رول ماڈل بنا کر ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، وہ یہ 5 ہیں، ان کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ استاد ابو عبداللہ بن خفیف کہہ رہے ہیں۔ تو وہ 5 حضرات کے اندر انہوں نے پہلا نام ذکر کیا امام حارث بن اسد محاسبی رحمہ اللہ کا، دوسرا ذکر کیا حضرت سید طائفہ جنید بن محمد بغدادی رحمہ اللہ کا، تیسرا ابو محمد رویم رحمہ اللہ کا، چوتھا ابو العباس بن عطا رحمہ اللہ، اور 5واں عمر بن عثمان مکی رحمہ اللہ کا۔ پھر آگے وجہ بھی بیان کی، وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ 5 شیوخ، یہ علوم اور حقائق کے جامع ہیں۔ یعنی باقی جو ہمارے شیوخ ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں کہ وہ حقائق کی معرفت تو رکھتے ہیں لیکن علم الظاہر کے اندر ان کا مرتبہ زیادہ بلند نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں کہ علم الظاہر میں تو بڑا پایہ رکھتے ہیں لیکن علم الحقائق کے اندر ان کا پایہ بلند نہیں ہے۔ لیکن یہ 5 وہ حضرات ہیں کہ ان کے اندر علم الحقائق اور علم الظاہر دونوں جمع ہیں، یہ دونوں کے اندر بلند پایہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے ائمہ نے امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی گواہی دے رکھی ہے، علم ظاہر کی بھی، علم باطن کی، بلکہ خطیب بغدادی نے تو کہہ رکھا ہے کہ ان کو زہد بھی ان کے ساتھ جمع ہوا، زہد اور علم ظاہر و علم باطن کی معرفت ان کے اندر جمع ہوئی۔ یہ ان چند زہاد میں سے، ان چند ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن میں یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں، علم ظاہر و علم باطن کی معرفت، اور پھر تقوی، پرہیزگاری، زہد۔
آپ کے زہد کی طرف دیکھیے، زہد آپ کا ایسا کہ یہ جو آپ کے نام کا حصہ ہے، کنیت آپ کے ابو عبداللہ ہے، نام آپ کا حارث بن اسد ہے۔ محاسبی یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے، یہ زہد کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے، تو اس محاسبہ نفس کی کثرت کی بنا پر لوگ آپ کو محاسبی کہتے تھے۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کنکریاں وغیرہ آپ رکھا کرتے تھے، جن کو آپ ذکر کرتے وقت شمار کرتے تھے، یعنی گنتی کرتے تھے ذکر کی، تو گنتی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ آپ کو محاسبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وقت ذکر گنتی کرتے تھے ذکر کی، اوراد کی، اور اس کے لیے آپ کوئی چیز رکھتے تھے، کنکر وغیرہ کنکری وغیرہ کی، جس پہ آپ گنتے رہتے تھے۔ تو چونکہ گننے کو بھی حساب کرنے کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے بھی آپ کو محاسبی کہا۔ اور اقوال بھی ہیں، لیکن زیادہ مشہور پہلا قول ہے کہ آپ کو محاسبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے محاسبہ نفس کرتے تھے۔ بصری آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ایگزیکٹ سنہ ولادت کی تعین تو نہیں ہے، لیکن قرائن اور اشارات کی روشنی میں تخمیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 165 سنہ ہجریہ یا اس کے آس پاس آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر آپ مائیگریٹ کر گئے تھے بغداد معلیٰ، بغداد معلیٰ میں رہے ہیں اور زندگی ساری پھر وہیں گزاری ہے، اور بغداد شریف میں ہی آپ کا انتقال ہوا ہے اس وجہ، اور آپ کا مدار فائض الانوار بھی بغداد ہی میں مرجع خلائق ہے، اسی لیے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ بصری جو ہے ولادت کے مولد کے اعتبار سے، اور بغداد آپ کا چونکہ جو ہے خطہ آپ نے اختیار ایشو کر لیا تھا، بغداد کو مسکن بنا لیا تھا، آپ کا مسکن بھی ہے، آپ کا مدفن بھی ہے، اس لیے آپ کو بغدادی بغداد معلیٰ کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ امام حارث محاسبی رحمہ اللہ ایسے تقویٰ پرہیزگاری والے بزرگ تھے کہ جب کوئی حرام مال یا شبے کا مال آپ کے سامنے اگر پیش کیا جاتا یا آپ کو پتہ نہ ہوتا اور آپ لینے لگتے، تو اللہ نے آپ کے اندر یہ نشانی رکھی تھی۔ باقاعدہ اس بات کو بھی صوفیہ صافیہ نے بیان کیا، دیگر علماء نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی انگلی پر پسینہ ظاہر ہو جاتا ہے اس بات کی علامت کے طور پر کہ یہ جو آپ کے سامنے مال پیش کیا گیا ہے، کھانا پیش کیا گیا ہے، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، یا پھر یہ مشتبہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اس میں آپ کو اس سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی تھی آپ کے ناک میں، آپ کو محسوس ہوتا تھا، پھر آپ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بات آپ نے خود بیان کر رکھی ہے، اور آپ ہی کے بیان کو آپ کے شاگردوں نے بھی آگے ذکر کیا ہے، باقاعدہ مستند کتب کے اندر مستند طریقے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو مال حرام اور مال مشتبہ کی معرفت من جانب اللہ حاصل ہو جاتی تھی، آپ کے لیے کوئی علامت ظاہر کر دی جاتی تھی تو آپ بچتے تھے۔ تو ساری عمر آپ وہ حرام سے بچتے رہے ہیں اور شبہ کے مال سے ہی بچتے رہے ہیں، اور اتنے تقویٰ پرہیزگاری والے تھے کہ جب آپ کو ترکہ ملا تو آپ نے ترکہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کے والد اسد بن عبداللہ یہ قدری ہو گئے تھے۔ قدریہ ایک بد مذہب گروہ تھا، تو وہ بد مذہب ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنے والد کا ترکہ لینے سے انکار کر دیا۔ 70,000 درہم کا ترکہ تھا جو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا، اور زاہدانہ زندگی گزاری، ریاضت والی زندگی گزاری، درویشی کی زندگی گزاری ہے۔ اور آپ کے اقوال بھی بڑے عمدہ اقوال ہیں۔ آپ کا ایک بڑا ہی عمدہ قول ہے، خیار هذه الامہ الذین لا تشغلهم آخرتهم عن دنیاہم ولا دنیاہم عن آخرتہم، کہ اس امت کے اندر سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کی آخرت انہیں دنیا سے مشغول نہ کرے اور دنیا آخرت سے مشغول نہ کرے، یعنی دنیا اور آخرت کو بیلنس میں رکھنے والے لوگ کہ جو آخرت کے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ دنیا ڈسٹرب نہیں ہوتی، اور دنیا کے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ آخرت ڈسٹرب نہیں ہوتی، یعنی دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر کو جمع کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو دعا تعلیم فرمائی ہے قرآن کے اندر، وہ دعا بھی ہمیں یہی تعلیم کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے۔ تو دنیا و آخرت کی خیر کے جو جامع ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں اس امت کے اندر۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تھا تو وقت وصال آپ نے جو حاضر بادشاہ تھے ان سے کہا تھا کہ اگر میں ان رأیت ما احب تبسمت الیکم، اگر مجھے ایسے آثار نظر آئے جو مجھے پسند ہیں، یعنی رحمت کے آثار نظر آئے تو میں مسکراؤں گا، وَإِن رأیت غیر ذالک تبینتم فی وجہی، اور اگر جو ہے میں نے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز دیکھی، ایسے آثار ظاہر ہوئے جو پسند نہیں، تو پھر تمہیں میرے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر فتبسم ثم مات، آپ مسکرائے اور پھر آپ کا انتقال ہوا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، نشان مرد حق دیگر چے گویم چوں مرگید تبسم بر لب اوست، کہ میں تمہیں مرد مومن کا نشان اس کے سوا کیا بیان کروں کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے، تبسم ہوتا ہے اس کے لبوں پر۔ تو آپ کے لبوں پہ بھی اس طرح وقت وصال مسکراہٹ تھی۔ سید طائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ
کے ساتھ بھی آپ کے بڑے واقعات ہیں، اور ابھی ہم وقت کے قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی تصنیف و تالیف کی طرف آتے ہیں اور اس کا کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ سید طائفہ جنید بغدادی کے ساتھ جو آپ کے واقعات ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تصنیف و تالیف کی طرف آئیں تو تصنیف و تالیف کے اندر آپ کا قلم سیال ہے، سیال قلم تھا آپ کا، اور بیان اخاذ ہے جیسا کہ ائمہ نے تصریح کی، اور کثرت سے آپ لکھا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 200 کتابیں تالیف فرمائی ہیں، اور کثیرت الفوائد جمت المنافع یہ الفاظ خطیب بغدادی نے بھی لکھے، علامہ تاج الدین عبدالوہاب سبکی شافعی رحمہ اللہ نے بھی لکھے، اور بھی کئی ائمہ نے یہ الفاظ آپ کی کتابوں کے لکھے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے کثیر فوائد ہیں، کثرت سے نفع بخش کتابیں ہیں آپ کی۔ 200 کتابیں لکھی لیکن ساری کی ساری موجود نہیں، اکثر کتابیں مفقود ہیں، مسنگ ہے، لاسٹ ہے۔ ان میں سے چند مخصوص منتخب کتابوں کا ہم تعارف پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو ہمیں آپ کی نظر آتی ہے، انتہائی عمدہ کتاب، شاندار کتاب ہے، وہ ہے الرعایہ لحقوق اللہ عز وجل۔ تصوف پر جو کتاب باضابطہ کتاب سب سے پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے وہ آپ کی یہی کتاب ہے، اور اس کتاب کی کئی زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کی ایک انتہائی عمدہ تلخیص ہے امام عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام سلمی رحمہ اللہ، متوفی 660 سنہ ہجریہ۔ انہوں نے اس کی ایک عمدہ تلخیص بھی کی ہے جس کا نام ہے مقاصد الرعایہ لحقوق اللہ عز وجل، وہ بھی مطبوع ہے، ہماری میز کی زینت ہے، رعایہ لحقوق اللہ بھی اور مقاصد الرعایہ بھی۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کی کتاب میں نظر آتی ہے التوہم، یہ بھی انتہائی شاندار کتاب ہے اور چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، اور صحیح معنوں میں اس کو وہ کہنا چاہیے رحلۃ الانسان الی عالم الاخرہ، عالم آخرت کی طرف انسان کا سفر کیسا ہوگا، اور اہل نار کے حالات کیسے ہوں گے، اہل جنت کے حالات کیسے ہوں گے، اس کا بڑے ہی عمدہ انداز میں آپ نے نقشہ کھینچا ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ان دونوں کتابوں کے لیے بطور خاص یہ بات کہی کہ انسان کے دل کو نرم کرنے والی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور امام حارث محاسبی کی یہ کوالٹی ہے کہ انہیں فصاحت لسان بھی دی گئی ہے، اور براعت بیان بھی دی گئی ہے، اور نصاحت جنان بھی دی گئی ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے، زبان کی فصاحت، بیان کی براعت یعنی مہارت، اور جنان یعنی دل کی نصاحت یعنی دل کا خلوص، یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر جمع ہیں۔ تو اس لیے جب آپ ترغیب یا ترہیب کے مضامین بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو قاری ہے اس کے سامنے نقشہ کھینچ گیا، پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو جو بات کنوے کر رہے ہوتے ہیں بالکل یقین کی حد تک اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کا یہ کمال ہے۔ پھر آپ کی ایک تیسری کتاب ہے جو انتہائی عمدہ، رسالۃ المسترشدین کے نام سے میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی انتہائی شاندار کتاب ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی تعلیقات نے اس کو 4 چاند لگا دیے ہیں، تعلیقات بھی بہت عمدہ ہے، اصل کتاب بھی بہت عمدہ ہے، کئی مکتبوں نے شائع کی ہے، بہت عمدہ شاندار کتاب ہے۔ اس کا بھی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہو چکا ہے، ترکی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے الوصایا، الوصایا کے نام سے بڑی عمدہ کتاب ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے آداب النفوس کے نام سے، تصوف کے بارے میں کتاب بھی۔ پھر آپ کی یہ کتاب ہے شرح المعرفہ و بذل النصیحہ، یہ بھی تصوف ہی کے مضامین پر مشتمل ہے، شاندار کتاب ہے۔ پھر ایک کتاب ہے بدء من اناب الی اللہ تعالی، یہ بھی تصوف کے مضامین پر مشتمل ہے، بہت عمدہ شاندار کتاب۔ پھر آپ کی کتاب ہے المسائل فی الزہد، یہ بھی تصوف ہی کے مضامین پر ہے۔ پھر آپ کی کتاب المسائل فی اعمال القلوب والجوارح، یہ بھی تصوف کے مضامین پر بھی، اور اس کے اندر ضمناً کلامی مباحث بھی کچھ آ گئے ہیں، لیکن بہت عمدہ شاندار کتاب ہے، کچھ فقہی مبحث بھی بیچ میں ضمناً آئے ہیں۔ پھر آپ کی ایک انتہائی عمدہ کتاب المقاصد والورع والشبہہ وبیان مباحیہا ومحظورہا واختلاف الناس فی طلبہا ورد علی الغالطین فیہا، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، عمدہ کتاب ہے۔ پھر ہمیں اس کے بعد آپ کی ایک کتاب اور نظر آتی ہے ماہیت العقل و معناہ و اختلاف الناس فیہ، یہ کتاب بھی انتہائی شاندار کتاب، عمدہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اس نام سے بھی چھپی ہے اور شرف العقل و ماہیتہ کے نام سے بھی چھپی ہے۔ پھر ہمیں اس کے بعد آپ کی کتاب نظر آتی ہے فہم القرآن و معانیہ، علم الکلام پر، علم العقیدہ پر عمدہ کتاب ہے، قرآنیات کے اندر ایک اچھا اضافہ، یہ کتاب شاندار انداز میں الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور اسی کتاب العقل کے ساتھ ملا کر بھی بعض مکتوبوں نے شائع کی ہے العقل و فہم القرآن کے نام سے۔ پھر ہمیں ابھی کتاب نظر آتی ہے کتاب النصائح، یہ بھی بڑی عمدہ کتاب ہے، تصوفی کے مضامین پر ہے، اس کی ایک شرح بھی موجود ہے، شرح کتاب النصائح جو شیخ علی احمد عبداللہ طہطاوی نے لکھی ہے، وہ بھی مطبوع ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے فہم الصلاۃ، یہ بھی طبع ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کی چند منتخب کتابوں کا ذکر کیا ہے، کچھ اور کتابیں بھی آپ کی مطبوع ہیں، لیکن ہم نے وقت کو دیکھ کر آپ کے سامنے کچھ کا تذکرہ کیا ہے، کچھ کا ذکر انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے اندر لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔